کہتے ہو ہمارے جتنے ائمہ مرے ہیں زہر کھا کر مرے یا مظلومیت کی موت مرے. جب تمہارے امام کو غیب کا علم تھا, ان کے سامنے حضرت حسن اسی منتہی الاعمال کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا, اور زہر دینے والی ایک عورت تھی, ان کی بیوی تھی, انہوں نے زہر دیا اور ان کو شہید کیا گیا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے, ان کو تو علم غیب تھا, انہوں نے وہ کھانا کیوں کھایا, وہ پانی کیوں پیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خودکشی کرے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہارے ائمہ تمہارے عقیدے کے مطابق, نعوذ باللہ ہم نہیں کہتے, تمہارے عقیدے کے مطابق وہ عالم الغیب تھے, جان بوجھ کے انہوں نے زہر کھایا, جان بوجھ کے زہر والا پانی پیا, تو پھر خودکشی کر کے مرے. کیا پسند کرو گے اپنے ائمہ کے لیے؟ دو چیزیں پیش کر رہے ہو, ایک زمین میں اور ایک آسمان میں, دونوں کے درمیان کوئی تطبیق نہیں. اگر یہ عالم الغیب تھے تو انہوں نے زہر کیوں کھایا, اور اگر یہ عالم الغیب نہیں تھے زہر کھا لیا تو پھر یہ معصوم کیسے ہوئے؟ تم کہتے ہو یہ عالم الغیب بھی ہے اور زہر کھا کر مرے ہیں. اس کا مطلب نعوذ باللہ ان سب نے خودکشی کی. یہ امام کی تعریف نہیں ہے, یہ امام کی تدلیل ہے. 8واں سوال, حضرت حسن نے امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور خلافت کے منبر پر امیر معاویہ کو بٹھا دیا. حالانکہ جب حسن نے خلافت کی ذمہ داری معاویہ کو دی, اس وقت حضرت حسن کے پاس حکومت تھی, حضرت حسن کے پاس حکومت تھی, حضرت حسن کے پاس طاقت تھی, حضرت حسن کے پاس لشکر تھا, حضرت حسن کے پاس فوج تھی, انصاری تھے, انصاریوں کے ہوتے ہوئے, فوج کے ہوتے ہوئے, طاقت کے ہوتے ہوئے, اس کے باوجود حضرت حسن جنگ جاری رکھ سکتے تھے, جنگ جاری نہیں رکھی اور اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ پر دیا. کوفے کی جامع مسجد کے اندر حضرت امیر معاویہ کو بلایا گیا, علی کا منبر لایا گیا, منبر علی پہ امیر معاویہ کو بٹھایا گیا, حسن نیچے بیٹھے, حسین نیچے بیٹھے, اپنا ہاتھ حسن نے معاویہ کے ہاتھ میں دیا اور پھر کہا قم یا حسین, حسین تم بھی کھڑے ہو. جس طرح معاویہ کو حسن نے اپنا امیر مانا ہے, امام معصوم ثانی نے امیر مانا ہے, اے حسین تم بھی ان کو اپنا امیر مانو. حسین نے بیعت کی, حسن نے بیعت کی, فوجوں کے کمانڈر ان چیف نے بیعت کی. باوجود طاقت ہونے کے, باوجود قوت ہونے کے, انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا. اس کے بالمقابل حضرت حسین فوج بھی نہیں ہے, لشکر بھی نہیں ہے, حکومت بھی نہیں ہے, اور یزید کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. سوال سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت حسن طاقت ہونے کے باوجود, حکومت ہونے کے باوجود, فوج اور لشکر اور شیعان حسن ہونے, شیعان علی ہونے کے باوجود, ان کی موجودگی کے باوجود سب کچھ چھوڑ کر ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور جنگ کو ختم کر رہے ہیں. اور حسین رضی اللہ عنہ وارضا, طاقت نہیں ہے, فوج نہیں ہے, لشکر نہیں ہے, بیوی بچوں کو لے کر جاتے ہیں, تنے تنہا ہے, یکتا ہے, تھوڑا سا خانوادہ ہے, اور جا کر یزید کے خلاف خروج کرتے ہیں. تو دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ دونوں سے حق والا کون؟ اگر تم کہو حضرت حسن جو طاقت ہونے کے باوجود صلح کر رہے وہ حق پر ہے, تو اس کا مطلب ہے حسین غلط تھے, کیونکہ وہ طاقت نہ ہونے کے باوجود جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. اگر تم کہو کہ حضرت حسین حق پر تھے کہ ظالم کے خلاف, باغی کے خلاف بغاوت کی, تو پھر سوال ہوگا حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کیوں کر لی؟ تمہارے عقیدے کے مطابق یہ بھی تو باغی ہے, یہ طاقت ہونے کے باوجود صلح کر رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے حق پر کون ہے؟ کیونکہ اگر کہا جائے حسن کا معاویہ کے حق میں دستبردار ہونا باوجود قوت کے حق تھا تو حسین غلط تھے, اور اگر حسین استطاعت جنگ نہ ہونے کے باوجود یزید سے لڑ رہے ہیں بقول ان کے, حالانکہ وہ کہانی الگ ہے کہ کوفیوں نے بلایا, کوفیوں نے دھوکہ دیا, کوفیوں نے مارا, یہ سب ان کے کھاتے میں ہے, انہوں نے خود بلا کر مارا ہے, تو یہ بغیر استطاعت کی جنگ کر رہے. حق پر کون ہے؟ فیصلہ خود کیجئے. دونوں امام معصوم ہیں, معصوم سے تمہارے عقیدے کے مطابق غلطی نہیں ہوئی تو دونوں میں سے کس نے غلطی کی؟ اور جس نے غلطی کی, اگر تم کہو حسن سے غلطی ہو گئی, تم کہو حضرت حسن سے غلطی ہو گئی, اور میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے ہاتھ کے اندر کتاب ہے منتہی الاعمال, اس کا صفحہ نمبر ہے 413. 413 پر ایک شیعہ آتا ہے حضرت حسن کے پاس اور آ کر کہتا ہے اے حسن تو نے شیعوں کو ذلیل کروا دیا, تو نے, اے فرزند رسول آپ نے ہماری گردنیں ذلیل کر دی, ہم شیعوں کو بنی امیہ کا غلام بنا دیا, تم نے
اے حسن ہمیں ذلیل کیا، ہمیں بنی امیہ کا غلام بنایا۔ آپ نے فرمایا کس طرح؟ وہ کہنے لگا آپ نے خلافت معاویہ کے سپرد کر دی، آپ نے معاویہ کے حق میں دستبرداری کی، آپ نے ہمیں ذلیل کروا دیا، آپ امیر المومنین نہیں، مومنوں کو ذلیل کروانے والے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر حسن سے اس معاملے میں غلطی ہوئی تو امام معصوم نہ ہوئے؟ اگر حضرت حسن امام معصوم نہیں تو علی بھی امام معصوم نہیں کہ غیر معصوم کو امام کیسے بنا دیا؟ اور یہ سوال شیعہ کے عقیدوں کی بنیادوں کو گرا دیتا ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلینی نے اپنی کتاب کافی کی پہلی جلد صفحہ 239 پر حدیث بیان کی ہے۔ حدثنا عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عبداللہ ابن حجال عن احمد ابن عمر الحلبی عن ابی بصیر قال دخلت على ابی عبداللہ علیہ السلام فقلت له جعلت فداك انی اسألك عن مسألة ها هنا احد يسمع کلامی۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ابی بصیر ابو عبداللہ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے کہا میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ قربان جاؤں، کوئی یہاں میری کوئی بات سننے والا نہیں۔ تو انہوں نے فرفع ابو عبداللہ علیہ السلام سترا بینہ وبین بیت آخر، انہوں نے ایک پردے کی آڑ کر دی اور پھر سوال کیا مصحف فاطمہ کے بارے میں اور کہا قلت جعلت فداك ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة عليه السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليه السلام قلت وما مصحف فاطمة قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد قال قلت هذا والله العلم قال إنه لعلم۔ جعفر صادق کہتے ہیں بقول ان کے، اور وہ بری ہیں اس جھوٹ سے، کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، تمہارے قرآن کی طرح کے 3 قرآن مصحف فاطمہ میں موجود ہیں، اور تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی ایسا نہیں جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصحف فاطمہ جانتے تھے؟ اگر نبی نہیں جانتے تھے تو اہل بیت کو نبی کے بغیر کیسے پتا چلا مصحف فاطمہ کا؟ کیا نبی اس مصحف فاطمہ جو ہمارے قرآن کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے؟ اور اگر نہیں جانتے تھے تو پھر اہل بیت کو کیسے پتا چلا جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اور اگر اللہ کے نبی کو پتا تھا تو امت سے اللہ کے نبی نے چھپا کر کیوں رکھا؟ اگر اللہ کے نبی کو مصحف فاطمہ کا جو اس موجودہ قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، جیسے اصول کافی کے اندر بھی روایت ہے کہ ہمارا جو اصل قرآن ہے اس کی 17,000 آیتیں ہیں، ہمارے قرآن کی 6,600 کچھ ہیں اور ان کی وہ کہتے ہیں 17,000 آیتیں ہیں، تو اگر اللہ کے نبی کو اس مصحف فاطمہ کا علم تھا تو چھپا کر کیوں رکھا جبکہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اے نبی جو کچھ ہم نے آپ پر اتارا ہے رسالت نبوت اس کو پہنچا دیجئے، اس پیغام کو پہنچا دیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا حل بلغت، کیا میں نے اللہ کی شریعت پہنچا دی؟ سب نے کہا نعم نعم، تو آپ نے کہا یا ربی فاشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، تیری پوری شریعت کو میں ان تک پہنچا چکا ہوں۔ یہ مصحف فاطمہ جس کی 17,000 آیات ہیں جو ہمارے قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، کیا اللہ کے نبی کو علم تھا یا یہ خاص اہل بیت کے پاس تھا؟ نبی کو پتا نہیں تھا۔ اور اگر تم کہو کہ نبی کو پتا تھا تو نبی نے امت سے چھپایا کیوں؟ تو یہ الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی